خلیفت صاحب الولایت التشریع والتکوین امیر المؤمنین وعلی السیدۃ المعصومۃ الجلیلہ التی ہی جوہرۃ القدس من الکنز الخفی بدت فعبدت علیات الحرف ام ائمۃ الغر بل ام ابیہا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین روحی لہ الفدا وارواح العالمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صلوات بر محمد خداوند عظیم سورہ نساء میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور اطاعت کرو رسول کی اور جو تم میں سے اولی الامر ہیں ان کی۔ خداوند عظیم قرآن کریم میں بہت زیادہ جس بات پہ توجہ دی گئی ہے وہ ہے خدا کی رضا حاصل کرنا۔ اطاعت کا حکم بھی اس لیے دیا گیا ہے کہ انسان اطاعت کے مقابل میں گناہ ہے، نافرمانی ہے، اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو جو روح ایمان والی ہے وہ رخصت ہو جاتی ہے۔ یہ بیان ہوا کہ مومن کے اندر ایک روح ایمان پائی جاتی ہے، اور گناہ کرنے سے معصوم فرماتے ہیں کہ یہ روح ایمان انسان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث کی لفظ ہے کہ اس طرح سے پگھل جاتی ہے جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ گناہ کا جو انسان کو نقصان ہوتا ہے اس کا اندازہ نہیں ہے، چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہمیں گناہ کرنے کے بعد وہ حقیقت نظر نہیں آتی ہے کہ گناہ کا میری حیثیت پہ اور میری شخصیت پہ اثر کیا ہوا ہے، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ لیکن باطن کے لحاظ سے، حقیقت کے لحاظ سے، جیسے کوئی چیز پانی میں پگھلتی ہے نمک کی بنی ہوئی، اور اس کا جو حال ہوتا ہے انسان کی باطنی شخصیت کا گناہ کے بعد یہی حال ہوتا ہے۔ حقیقت ختم ہو جاتی ہے، خدا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، انسان عبودیت خدا سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس واسطے زور دیا گیا ہے کہ اگر مومن بھول کر کے لغزش کر جاتا ہے، اشتباہ کر جاتا ہے، غلطی کر جاتا ہے اور گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، اسے فوراً واپس آنا چاہیے، خدا کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے۔ توبہ کے معنی رجوع کے، توبہ جو بار بار کہا جاتا ہے توبہ کرو، اس کا مطلب رجوع کرنے کے ہیں، واپس آنے کے ہیں، اور خداوند عظیم خوش ہو جاتا ہے جب بندہ واپس آتا ہے۔ یہ خداوند عظیم کا کرم ہے۔ عظمت خداوند عظیم تقاضا کرتی تھی کہ معافی نہ ملتی، کیونکہ اس عظیم کی کسی نے معصوم سے جب گناہ صغیرہ کے حوالے سے عرض کیا کہ گناہ صغیرہ جب انسان کرتا ہے تو اس کا تو کوئی اتنی مشکل مسئلہ نہیں ہوتا، فرمایا کہ تم یہ نہ دیکھو کہ جو گناہ کر رہے ہو وہ چھوٹا ہے، یہ دیکھو جس کی نافرمانی کر رہے ہو وہ کتنا عظیم ہے۔ گناہ کو مت دیکھو کہ تم نے چھوٹا سا گناہ کیا ہے۔ لوگ جرت مند ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھ کے کر لیتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، تم جس عظیم کی نافرمانی کر رہے ہو یہ دیکھو کہ وہ کتنی عظمتوں کا مالک ہے، لہذا اس کی عظمت کا تقاضا تو یہ تھا کہ معافی نہ ملتی۔ ایک عبد ہے، غلام ہے، جو سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، سانسیں تک اس کی دی ہوئی ہیں، پھر اس کی مملکت میں رہتے ہوئے، جیسے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد ارشاد فرمایا تھا اس شخص کے لیے جو حاضر ہوا تھا، یا ابن رسول اللہ میں کیسے گناہ سے بچ سکتا ہوں، مجھے کوئی راستہ بتلائیے کہ میں گناہ نہ کروں۔ حضرت نے فرمایا کہ گناہ کرنے کے لیے میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاتا ہوں، ان پہ عمل کر لو، پھر جتنے گناہ مرضی ہے کرو۔
ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں خدا نہ دیکھ رہا ہو. گناہ کرنا ہو تو ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں خدا نہ دیکھ رہا ہو. گناہ کرنا ہو اس کی زمین سے نکل جاؤ، اس کی مملکت سے نکل جاؤ، پھر گناہ کرو. گناہ کرنا ہو اس کا رزق مت کھاؤ، پھر گناہ کرو. گناہ کرنا ہو کل جب فرشتہ مرگ تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئے، انکار کر دینا. اگر انکار نہیں کر سکتے ہو تو پھر گناہ مت کرو. پھر جب قیامت کے دن تمہیں فرشتے لے جا کر کے جہنم میں ڈالنے لگے، تم انکار کر دینا میں جہنم نہیں جاتا ہوں. جب ان کاموں میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتے ہو پھر گناہ نہ کرو. وہ عظیم ہے، اس کی عظمت کے تقاضے یہ تھے کہ معافی نہ ملتی، لیکن وہ کریم بہت زیادہ ہے. اس کے کرم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے. یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. خدا بندہ تو جلدی راضی ہونے والا ہے، معاف کر دے، میرے پاس سوائے دعا کے کچھ نہیں ہے. ہر گناہ گار بارگاہ خدا میں یہی عرض کرتا ہے، بار الہ میں ہر دروازے پہ چلا جاؤں، جنہیں بھی میرے جرم کا پتہ چلے مجھے دھتکار دیں گے، نکال دیں گے، انکار کر دیں گے، مجھے قبول نہیں کریں گے. تیرے دروازے کے علاوہ میں کہاں جاؤں؟ تو نہیں دھتکارتا ہے نا کسی کو اپنے دروازے سے. یہ جب کہہ کر کے عرض کریں گناہ گار ہوں، خداوند عظیم معاف کر دیتا ہے. حدیث ہے فرامین مولا کے جو حضرت نے مختصر جملات میں ارشاد فرمائے ہیں، یہ واقعاً خزانے جو ہمیں نصیب ہوئے ہیں محروم ہیں. آپ پوچھئے جا کر کے دوسرے مذاہب سے کہ آپ کے ائمہ نے آپ کو اولاد کی تربیت کے لیے کیا فرمایا ہے، آپ کے ائمہ نے آپ کو مناجات خدا کے لیے کیا فرمایا ہے، آپ کے ائمہ نے آپ کو ایک دوسرے کے حقوق کے لیے کیا فرمایا. کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے ائمہ ہیں جنہوں نے ہر لحاظ سے ہمیں مستغنی کر دیا ہے. علم کے وہ خزانے عطا کیے ہیں کہ جہاں بھی چاہے گفتگو کرنا، جو بھی حق دیکھنا چاہیں، اولاد کی تربیت کو دیکھنا چاہیں، خدا کے ساتھ مناجات کو دیکھنا چاہیں، ائمہ کے خزانے موجود ہیں علوم کے، ان کو حاصل کریں، اسی کے ذریعے سے عرض ادب کریں بارگاہ خدا میں. وہ حضرت کے بہت سے فرامین ہیں جو مختصر جملوں کی صورت میں ہیں. جاہز جیسا ادیب عرب کا بہت بڑا ادیب شمار کیا جاتا ہے، فلسفی شمار کیا جاتا ہے جاہز کو. جاہز نے مولا کے 100 جملات جمع کیے ہیں، ایک کتابچے کی صورت میں لکھے ہیں. کہتا ہے کہ ان میں سے ایک جملہ وہ ذکر کرتا ہے جاہز کہ پوری کائنات کے پاس اگر صرف یہی ایک جملہ ہوتا علم کے لیے یہی کافی تھا، جس میں حضرت نے مختصر لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے قدر کل امرئ ما یحسنہ، ہر شخص کی قدر و قیمت اس کی اچھائی ہے. کسی کی قدر و قیمت کو دیکھنا ہو، مولا فرماتے ہیں آپ اس کی شکل و صورت کو نہ دیکھیں، اس کے مال و متاع کو نہ دیکھیں، دنیا میں احترام کو نہ دیکھیں، دیکھیں اس کے اندر اچھائی کتنی پائی جاتی ہے. قیمت کل امرئ ما یحسنہ. جاہز کہتا ہے کہ اگر یہ ایک فکرہ انسانیت کے پاس ہو علم کے لیے یہی کافی تھا. یہ دریا بہا دیے مولا نے. بہار الانوار کی 75 نمبر جلد میں علامہ مجلسی نے یہ فرامین جمع کیے ہیں جو مولا نے مختصر ارشاد فرمائے ہیں. اس میں ایک فرمان میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں الایمان علی 4 ارکان، ایمان کے 4 رکن ہیں. رکن کہتے ہیں پایا کو جس کے اوپر کوئی چیز کھڑی رہتی ہے. فرمایا کہ یہ 4 رکن ہوں گے ایمان قائم رہتا ہے. اگر یہ 4 رکن موجود نہ ہو، ان میں سے کوئی ایک بھی، ایمان باقی نہیں رہ سکتا ہے. حضرت فرماتے ہیں 4 چیزیں ہیں جو ایمان کا ستون شمار ہوتی ہیں، ایمان کے لیے رکن شمار ہوتی ہیں. حضرت فرماتے ہیں سب سے پہلا، توجہ رکھیے گا کہ یہ 4 چیزیں جس کو مولا ایمان کا رکن فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں التوکل علی اللہ والتفویض الی اللہ والتسلیم لامر اللہ والرضا بقضاء اللہ. خدا پہ توکل ہونا چاہیے. خدا اپنے سارے امور خدا کے حوالے کرنے چاہیے، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنا چاہیے. خدا کی
ہر قضا پر راضی ہونا چاہیے۔ انسان اپنے دل میں خدا کی ہر چیز پہ راضی ہو جائے، اپنے ہر معاملے میں خدا کی طرف رجوع کرے، چونکہ خدا فرماتا ہے مجھ سے مانگو، جو بھی مانگنا ہے مجھ سے مانگو۔ یہ جوتے کا تسمہ ہے نا، کتنی چھوٹی سی چیز ہے، خدا کہتا ہے مجھ سے مانگو، میں منتظر رہتا ہوں یہ بندہ مجھ سے مانگے۔ بے شک وہ جانتا ہے ہمارے حال کو کہ میں کس چیز کا محتاج ہوں، مجھے کیا چاہیے، نہ اس کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنی عرضداشت اس کی بارگاہ میں پیش کروں، بار الہ یہ تیرا بندہ ہے فلاں چیز کا محتاج۔ یقین کریں آپ کے اس مانگنے کو خداوند عظیم عبادت بنا لیتا ہے۔ جب آپ اس کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، وہ اسی سوال کو آپ کی عبادت شمار کرتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص 40 سال عبادت کرتا رہا، دعا کی بارگاہ خدا میں دعا قبول نہیں ہوئی، اپنے نفس کو خطاب کرتا ہے کہ یہ ساری غلطی تیری ہے، اگر کہیں کمی ہے تو تجھ میں پائی جاتی ہے، خدا کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ ہر مانگنے والے کو عطا کرتا ہے، اگر کمی ہے تو میری ذات میں پائی جاتی ہے خدا کی طرف سے۔ ہاتف غیبی نے آواز دی، تمہارے 40 سال کی عبادت ایک طرف ہے، یہ ایک جملہ جو کہا ہے یہ ایک طرف ہے۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ خدا نے پسند کیا ہے تمہارے اس ایک جملے کو کہ جس میں اپنی تقصیر کا اعتراف کریں، بار الہ میں نے تقصیر کی ہے، میں گناہگار ہوں، تیری طرف سے انتظامات مکمل تھے میری ہدایت کے لیے، تو نے انبیاء کو بھیجا ہے، تو نے کتابوں کو بھیجا ہے، تو نے اولیاء کو بھیجا ہے، تو نے ائمہ کو بھیجا ہے، بار الہ اس کے بعد میرے اندر ضمیر رکھا ہے، پاکیزہ روح رکھی ہے، یہ سب کچھ بندوبست تو نے کیا کس لیے؟ تاکہ میں ہدایت پہ رہ سکوں، میں سیدھے راستے پہ چل سکوں، میں تیری نافرمانی نہ کروں۔ بار الہ تو نے سب کچھ مہیا کیا تھا، میں گناہگار ہوں، میں نے پرواہ نہیں کی، میں نے انبیاء کی تعلیم کی پرواہ نہیں کی ہے، بار الہ تیرے فرامین کی پرواہ نہیں کی ہے، تیری عظمتوں کی پرواہ نہیں کی ہے، ائمہ کے مقام کی پرواہ نہیں کی ہے، میں نے سب کچھ پس پش ڈالتے ہوئے تیری نافرمانی کی ہے۔ قصور کس کا ہے تیری بارگاہ میں؟ بار الہ اس بندے کا ہے، میرا قصور ہے۔ یہ جب اعتراف کریں کہ خدا کہتا ہے میں کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہوں، میں اجر لوٹایا کرتا ہوں۔ خدا فرماتا ہے کہ تمہارے پاس یہ ہستیاں کس لیے آتی، اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ پاکیزہ ہستیاں کس لیے ہیں؟ اولی الامر کا بیان آج مقصود ہے، چونکہ سلسلہ کی یہ آخری مجلس ہے، اولی الامر کو بیان کر دیا جائے کہ زیادہ تر یہ تو بیان کیا جاتا ہے کہ اولی الامر کون ہیں، لیکن یہ بیان نہیں کیا جاتا ہے کہ اولی الامر کا مطلب کیا ہے۔ صاحبان امر، اولی الامر یعنی صاحبان امر۔ خوب ہمارے اہل سنت برادران اولی الامر کہتے ہیں جو بھی آپ کا حاکم ہے، یعنی امر حکومت جس کے پاس ہے وہ آپ کے اولی الامر ہیں۔ ہر حاکم کو اولی الامر سمجھا جاتا ہے، اور کسی حاکم کے خلاف خروج کو جائز نہیں سمجھا جاتا ہے۔ ایک حاکم جب حکومت پہ آ جاتا ہے، جب زور کے ساتھ قہر و غلبے کے ساتھ حکومت پہ قبضہ کر لیتا ہے، آپ اس حاکم کے خلاف آواز بلند نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کون سی تعلیم ہے کہ آپ ظلم کے خلاف آواز نہ بلند کریں، جبکہ خداوند عظیم ظلم کو ناپسند کرتا ہے، خداوند عظیم ظالم کی حکومت کو ناپسند کرتا ہے، خداوند عظیم عدل کو معاشرے میں قائم کرنا چاہتا ہے۔ خداوند عظیم نے اپنے حبیب کو اور اپنی اولیاء و صالحین کو فرمایا ہے کہ تم عدل کے قیام کے لیے، ایک پاکیزہ معاشرے کے قیام کے لیے زمین میں کوشش کرو۔ اس لیے ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ ایک اسلامی حکومت قائم ہو جائے جس کے زیر سایہ زمین پہ عدل قائم ہو سکے، حکومت الہی کا قیام ہو سکے۔ اگر حاکم ظالم ہے وہ کبھی بھی حکومت الہی کا قیام نہیں کرے گا۔ ایک ظالم سے کبھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی ہے کہ وہ عدل کا قیام کرے گا۔ یہ آج یہی تو مسئلہ بنا ہوا ہے۔ نواز شریف کو کہا جاتا ہے یہ ظالم ہے، اس واسطے کہ کرپشن کی ہے، اس نے لوٹا ہے لوگوں کو، یہ ظالم ہے۔ جو ظالم بن جاتا ہے آپ اس سے کبھی بھی توقع نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ عدل کا قیام کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عدل کا قیام کرے گا تو سب سے پہلے خود پکڑا جائے گا، سب سے پہلا مجرم حکومت کا
حاکم ہے، سب سے پہلے حاکم اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ معصوموں نے پیش کیا ہے. مولا علی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں کسی چیز کا حکم نہیں دیتا ہوں مگر یہ کہ سب سے پہلے میں خود علی اس پہ عمل کرتا ہوں. یہ ہمارے معصوم امام ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جیسے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میں تم میں رہا ہوں، کبھی تم نے مجھ سے جھوٹ سنا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں سنا ہے. آپ ہم میں رہے، ہم نے آپ کو صادق و امین پایا. ائمہ نے اسی طرح سے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. مولا علی نہج البلاغہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں میں پیدا کیسے ہوا، میری تربیت کیسے ہوئی، میں جوان کیسے ہوا، میں نے زندگی کیسے بسر کی. یہ ایک ایک لحظہ پوری تفصیل کے ساتھ خطبہ قاسیہ میں 192 نمبر خطبہ ہے نہج البلاغہ کا. حضرت پوری تفصیل اپنے آپ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. مال کے لحاظ سے میرے پاس مال کتنا تھا. خود کوفہ میں ارشاد فرماتے ہیں جب حکومت تھی، قد اکتفا امامکم من دنیاکم بتمرہ، تمہارے امام کے پاس اس دنیا میں صرف اور صرف یہ 2 کپڑے ہیں جو میں نے پہنے ہوئے ہیں. علی کے پاس کوئی اور لباس نہیں ہے، صرف یہی 2 لباس. کھانے کے لیے وہ بکرسے ومن طعامکم بکرسے، کھانے کے لیے صرف 2 روٹیاں ہیں جن پہ علی اکتفا کرتا ہے. روٹیاں بھی کیسی تھیں؟ جو کی خشک روٹی جسے کوئی دوسرا نہیں کھا سکتا تھا، صرف علی کھا سکتے تھے. سوید ابن غفلہ ایک دن پاس بیٹھے تھے، حکومت کا دور پاس بیٹھے تھے. مولا کا کھانا جب سامنے آیا، سوید نے دیکھا کہ جو کی روٹی ہے اس کے اوپر جو کے چھلکے بھی لگے ہوئے. اس نے عرض کیا، ساتھ فضہ جب پیش کرنے آئی تھی تو فضہ کھڑی ہے. فضہ سے سوید نے کہا کہ مولا کا خیال کیا کرے، اب مولا بوڑھے ہو گئے ہیں، ایسا کھانا کیوں دیتے ہیں مولا کو، یہ کھایا نہیں جا سکتا ہے. فضہ نے عرض کیا تشریف فرما ہے، آپ مولا سے پوچھے چونکہ اپنے کھانے کو مہر لگا کے رکھتے ہیں. سوید نے عرض کیا یا امیر المؤمنین، آپ کیوں گندم کی تازہ روٹی نہیں کھاتے ہیں؟ رو پڑے. کہا خدا کی قسم میرا بھائی 3 دن تک بھوکا رہتا تھا، علی پیٹ بھر کر کے کھانا نہیں کھا سکتے. یہ زحمتیں کی معصومین نے اپنا کردار پیش کرنے کے لیے معاشرے میں. یہ کردار محمد و آل محمد ہے، اور بارگاہ خدا میں کسی کا اجر ضائع نہیں ہوتا ہے. آپ ایک عمل کرتے ہیں خدا کے لیے، خدا کہتا ہے میں تمہیں اجر دوں گا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، ہم ان کو بہترین اجر دیں گے. بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو خدا کے لیے عمل کرتے ہیں نَجْزِيَنَّهُمْ، خدا فرماتا ہے ہم خود اجر دیں گے. بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہترین اجر جو وہ عمل کیا کرتے تھے. خدا کہتا ہے میں دوں گا. جتنا خلوص شامل ہوگا، عمل کو نہیں دیکھنا کہ عمل کتنا بڑا تھا، نہ، عمل چھوٹا سا آپ کریں. خدا کہتا ہے آپ کے خلوص میں جتنا اضافہ ہوتا جائے گا، عمل میں اتنی زیادہ عظمت بڑھتی جائے گی. خلوص کی بنا پہ چھوٹے سے عمل کا اجر بڑھ جائے گا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. 3 دن روٹیاں دی تھی نا اہل بیت نے سورہ دہر میں، جو خدا نے ارشاد فرمایا 3 دن روٹیاں دی تھی. ایک دن وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ حقیقت ہے، یہ باقاعدہ طور پر مانگنے والے آئے ہیں. یوں نہیں ہے کہ خدا نے کسی فرشتے کو بھیجا تھا، نہ. امام حسن امام صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مریض ہیں اور منت مانتے ہیں کہ خداوندہ شفا دے ان شہزادوں کو، ہم 3 روزے رکھیں گے. خوب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ سب لوگ ان سے شفا مانگتے ہیں اپنے مریضوں کے لیے، وہ کس طرح سے؟ اس واسطے کہ ان کا کردار نمونہ عمل ہے انسانیت کے لیے. وہ انسانیت کو خدا کے ساتھ ارتباط کا طریقہ سمجھاتے ہیں کہ اپنے خدا کے قریب ہونا ہو، اپنی حاجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرب خدا کی کوشش کیا کرو. لہٰذا روزے کی منت مانی جاتی ہے، روزہ رکھتے ہیں. وہ جو گھر میں کنیز ہے وہ بھی روزہ رکھتی ہے. وہ پہلے شہزادے مریض تھے، پھر روزے بھی رکھے. پہلا روزہ افطار کیا، یتیم نے آ کر کے آواز لگائی
کہ یا اہل بیت محمد، اے اہل بیت محمد، میں یتیم ہوں من ایتام مدینہ، مدینہ کے یتیموں میں سے۔ فرشتہ نہیں تھا، حقیقی یتیم آیا تھا۔ دوسرے دن ایک اور آ گیا، مسکین آ گیا۔ تیسرے دن اسیر نے آ کر کے آواز دی، او مسلمانوں، تم نے مجھے اپنے شہر میں اسیر کر لیا ہے، لیکن جانتے نہیں ہو کہ میرے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ کھانے کے لیے عطا کرو، میں تمہارا اسیر ہوں، تم نے مجھے قیدی کیا ہوا ہے، کھانے کے لیے کچھ عطا کرو۔ افطار کا وقت تھا، تیسرے دن بھی جتنی روٹیاں پکائی تھیں وہ اٹھا کر کے اس کو دے دی۔ اب جب 3 دن گزر گئے، 3 روزے رکھے، نہ افطار میں کچھ کھایا نہ سحر میں کچھ کھایا، افطار پانی اور نمک کے ساتھ اور سحر بھی پانی اور نمک کے ساتھ۔ تیسرے دن شہزادوں کی حالت یہ تھی کہ کانپ رہے تھے، زمین پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ پیغمبر کے اوپر جبرائیل نازل ہوتے ہیں، خداوند عظیم ارشاد فرماتا ہے کان سعیکم مشکورا، اے آل محمد میں خدا تمہارا شکر ادا کرتا ہوں۔ عمل ایسا ہو کہ خداوند عظیم اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ فرمائے کان سعیکم مشکورا، میں شاکر ہوں، میں شکر ادا کرتا ہوں، میری راہ میں آپ نے اتنی زحمت کی، کسی مقام و مرتبہ کی خاطر نہیں، خدا نے جتنے مراتب دینے تھے وہ ان کو عطا کر دیے تھے۔ اولی الامر جب بنا دیا، اس امر کے معنی وہ نہیں ہے جو کہا جاتا ہے کہ حاکم وقت ہو جو حکومت رکھتا، وہ راہ خدا کا کبھی بھی عادی نہیں بن سکتا ہے کہ خدا کہے کہ ان کی ویسے ہی اطاعت کرو جیسے رسول کی کرتے ہو۔ اگر رسول کی اطاعت کا وہ حکم دیتا ہے، اسی اطاعت کے ساتھ اولی الامر کی اطاعت کو شامل کرتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ حاکم وقت نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اطاعت ہم پہ اس طرح واجب نہیں ہے جیسے رسول کی واجب ہے۔ رسول جو بھی فرما دے، خدا 2 لفظوں کے ساتھ کہہ رہا ہے، اطیع اللہ، میرے رسول کی اطاعت کرو، اطیع الرسول، میرے رسول کی اطاعت کرو۔ کیا مطلب ہے؟ شریعت میں بھی میرے رسول کی اطاعت کرو، اس کے ذاتی احکام میں بھی میرے رسول کی اطاعت کرو، یہ تم پہ واجب ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس امر کے معنی وہ نہیں ہے جس کے پاس حکومت ہو، اس امر کے معنی وہ خدا کا عطا کردہ امر ہے، جس کو وہ قرآن میں فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ خداوند عظیم کا امر تو یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ چیز ہو جایا کرتی ہے۔ یعنی اس کائنات میں محمد کے بعد ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کی قدرت وہی ہے کہ جس چیز کا ارادہ کر لے وہ چیز ہو جانی چاہیے۔ اس کائنات میں تب ہی ان کی اطاعت واجب کی گئی ہے۔ کس خاطر اطاعت واجب کی گئی؟ چونکہ جو منصب پیغمبر تھے، کتاب خدا کی تشریح کرنا، 2 آیتیں خدا نے ارشاد فرمائی ہے، ایک سورہ نحل میں ارشاد فرمائی ہے، ایک سورہ نساء میں ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے پیغمبر ہم نے یہ قرآن تجھ پہ نازل کیا ہے تاکہ تو لوگوں کو بیان کرے کہ ہم نے ان پہ نازل کیا کیا، ان کے لیے ہم نے قرآن میں فرمایا کیا ہے، وہ پیغمبر تو بیان کرے گا۔ ایک یہ کہا، دوسرا خداوند عظیم سورہ نساء میں 154 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیغمبر ہم نے تیری طرف قرآن کو بالحق نازل کیا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کیوں؟ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، کہ اے پیغمبر تاکہ تو لوگوں کے بیچ میں حکم لگا سکے، فیصلے کر سکے اس کے مطابق جو خدا نے تمہیں دکھلایا ہے۔ یہاں بتلایا کی بات نہیں کی ہے کہ جس کی اطلاع تمہیں خدا نے دیا، نہ، کہا بما اراک اللہ، اے پیغمبر وہ چیز جو خدا نے تجھے دکھلائی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کا علم، نبی کا منصب فرق کرتا ہے کائنات کے دوسرے انسانوں سے، کہ نبی جو کچھ فرماتا ہے وہ سیکھا ہوا نہیں ہوتا ہے بلکہ دیکھا ہوا ہونا چاہیے، وہ سیکھا ہوا نہ ہو بلکہ دیکھا ہوا ہونا چاہیے، چونکہ جس چیز کا مشاہدہ ہو جاتا ہے اس کی منزل اور ہو جاتی ہے، جس کی اطلاع دی جاتی ہے اس کی منزل اور ہوتی ہے۔ آدم کو خداوند عظیم نے کہا کہ ہم نے علم عطا کر دیا، پھر کہا انبئہم،
اے آدم یہ ملائکہ اس علم کے قابل نہیں ہے، ظرفیت ملائکہ اس علم کے قابل نہیں ہے، صرف خبر دو، انبئہم، وہ جو علم ہم نے آپ کو عطا کیا ہے اس کی ملائکہ کو خبر دو۔ تو پاک پیغمبر کے یہ جو دو منصب ہیں رسالت سے ہٹ کر، ایک قرآن کی تشریح کرنا اس طرح سے جیسے خدا فرماتا، دوسرا اس علم کے مطابق لوگوں کے بیچ میں حکم لگانا جو خدا نے ان کو دکھلایا ہے۔ اب اس کائنات میں اگر کوئی ہستی ہے پیغمبر کے بعد جو یہ کہہ سکے کہ مجھے دکھلایا گیا ہے سکھلایا نہیں گیا ہے، تو صرف علی ابن ابی طالب کی ہستی ہے، کیونکہ حضور نے خود ارشاد فرمایا تھا جب پہلی وحی نازل ہوئی، نہج البلاغہ میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ غار حرا میں موجود تھا جب پیغمبر پہ پہلی وحی نازل ہوئی، کنت علی نور الوحی والرسالہ، میں وحی و رسالت کے نور کو دیکھ رہا تھا، وشممت ریح النبوہ، میں نے ریح نبوت خوشبو نبوت کو سونگا تھا، وسمعت رنت الشیطان، میں نے شیطان کی چیخوں کو سنا تھا۔ میں نے جب حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ میں چیخیں سن رہا ہوں، ارشاد فرمایا یہ خبیث لعین اپنی عبادت سے مایوس ہونے کے بعد چیخ رہا ہے، میری رسالت کے بعد یہ مایوس ہو گیا ہے کہ اب اس کی عبادت نہیں ہو سکے گی، یہ اس لیے چیخ رہا ہے۔ جب یہ کہا نا اس کے بعد حضور ارشاد فرماتے ہیں یا علی انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى الا انک لست بنبی، اے علی جو میں سنتا ہوں وہ تو بھی سنتا ہے، جو میں دیکھتا ہوں وہ تو بھی دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ حواس جو مولا امیر میں پائے جاتے تھے وہی ہے جو انبیاء میں خدا نے قرار دی، نہ یہ دیکھنا، نبوت کی خوشبو کا سونگنا، نہ شیطان کی چیخوں کو سننا، اور نہ ہی نور وحی و رسالت کو دیکھنا، ان آنکھوں سے، ان کانوں سے، ان اعضاء سے نہیں ہوا تھا۔ یہ اعضاء خداوند عظیم اپنے خاص اولیاء میں قرار دیتا ہے، ان کو کہتا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہ وہ ہے جنہیں ہم نے اولی الامر قرار دیا ہے۔ اور اولی الامر کا مطلب یہ ہے، خدا نے چونکہ قرآن میں فرمایا ہے کہ میرے امر کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لینا صاحب امر وہ چیز ہو جاتی ہے۔ معصومین نے ثابت کیا ہے، خود بھی ارشاد فرماتے ہیں، حدیثیں ہمارے ہاں کثرت سے حدیث اصول کافی میں موجود ہیں، جس کو تفسیر البرہان میں ذکر کیا گیا ہے، غایت المرام میں ذکر کیا گیا ہے۔ ان حدیثوں کو جب معصوم سے پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ اولی الامر سے مراد کیا ہے، حضرت نے ارشاد فرمایا ہوا علی ابن ابی طالب والحسن والحسین والاوصیاء من عنده، کہ یہ حضرت علی ہیں، حسن و حسین ہیں، اور حسین کی اولاد سے جو اوصیاء ہیں، الی یوم القیامہ، یہ سلسلہ قیامت تک کے لیے جاری رہے گا۔ ان کو خدا اولی الامر کہتا ہے۔ اولی الامر وہ نہیں ہوتا ہے کہ جو صرف اس جگہ پہ حکومت رکھتا ہو جہاں پہ بیٹھا ہے، اولی الامر وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اولی الامر وہ ہے جس کی حکومت کی کوئی حد نہیں ہونی چاہیے، دنیا و آخرت، زمین و آسمان، شہود و غیب برابر اس کی حکومت کے تحت آتے ہو، اس کو اولی الامر مانا جائے گا۔ اس دنیا میں ہو اس کی حکومت کا سکہ چلتا ہو، جس پہ خداوند عظیم کی حاکمیت پائی جاتی ہے اس پہ اس کی حکومت برقرار ہونی چاہیے، تب اولی الامر بن سکتا ہے۔ ایک مرد بلخی ہے، واقعہ مشہور ہے، ہر سال آتا ہے حج کے لیے بلخ سے، افغانستان سے، اور مدینہ میں امام پاک امام سید الساجدین زین العابدین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کی خدمت میں بھی حاضری دیتا ہے اور تحفے تحائف لے کر کے آتا ہے مولا کے لیے۔ ایک سال آنے لگا تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ جس کے لیے اتنے تحفے لے جاتے ہو اس نے بھی کبھی کوئی تحفہ دیا ہے یا نہیں دیا؟ کہا وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ جانشین رسول ہے، ان تحفوں کی اسے ضرورت نہیں ہے، یہ صرف ہم اپنی محبت کے لیے لے جاتے ہیں۔ اس کی بار جب گیا مولا کی خدمت میں، حضرت کے گھر حاضر ہوا، کھانا کھا لیا، مولا نے کہا کہ یہ برتن ہے تم ہاتھ دھو میں پانی ڈالتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں مولا میں پانی ڈالوں گا، میں خادم ہوں۔ کہا نہیں تم مہمان ہو۔ کہا نہیں مولا
یہ گستاخی میں برداشت نہیں کر سکتا. اس نے پانی ڈالنا شروع کیا, ہاتھ دھونے شروع کیے. وہ پانی جو گر رہا تھا نا ہاتھوں سے, اس کا ایک حصہ زبرجد بنا, ایک حصہ در ابیض بنا, ایک حصہ یاقوت احمر بن گیا. پانی 3 حصے در میں تبدیل ہو گئے. یاقوت احمر ایک حصہ, زبرجد اخضر سبز زبرجد دوسرا حصہ, در ابیض سفید موتی تیسرا حصہ. یہ جب دیکھا نا, حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میری طرف سے یہ ہدیہ اپنی بیوی کو عطا کر دینا. یہ ہدیہ ہماری طرف سے, یہ اپنی بیگم کو دینا. یہ جب واپس گیا اور اس نے جب یہ ماجرا بتایا, اس کے دل میں معرفت کی شعاع پیدا ہوئی. اس نے کہا کہ میں بھی جانا چاہتی ہوں اپنے امام کی زیارت کے لیے. یہ لے کر کے آیا. کچھ منزل دور تھا کہ اس بیوی کی وفات ہو گئی, بیمار ہو گئی, راستے میں وفات ہو گئی. یہ خیمے میں ٹھہرا کر کے خود پہنچا مولا کی خدمت میں, جا کر کے سلام عرض کیا. کہا مولا یہ کنیز حاضر ہونا چاہتی تھی لیکن وہ حاضر نہیں ہو پائی, اس کی وفات ہو گئی. حضرت نے ارشاد فرمایا تم واپس چلے جاؤ, وہ ٹھیک بیٹھی ہے اپنے خیمے میں, تمہارا انتظار کر رہی ہے. واپس آیا, جب خیمے میں دیکھا صحت مند بیٹھی ہے بالکل. کہا تیرا تو احتضار تھا, وفات ہو گئی, اس طرح سے کیوں بیٹھی ہو؟ کہا جب تم چلے گئے اسرائیل نے میری روح کو قبض کیا. اسی اسنا میں دروازہ خیمہ سے ایک بزرگ داخل ہوئے, مولا کی علامتیں ذکر کی. کہا جو علامتیں بتا رہی ہیں سید الساجدین کی علامتیں ہیں. جب وہ داخل ہوئے ملک الموت نے سلام عرض کیا, السلام علیکم یا وسیع رسول رب العالمین, میرا سلام. حضرت نے اس سے سوال کیا یہ بتلا خدا نے تجھے کیا حکم دیا ہے؟ کہا خدا نے آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے. کہا میں تمہیں حکم دیتا ہوں 30 سال کے لیے اس کی روح کو اس کے بدن میں داخل کر دیا. اس اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ اولی الامر ہے جس کا امر محدود نہ ہے انسانوں پہ. اسرائیل عرض کرتے ہیں مجھے خدا نے آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے, جو آپ حکم کریں گے میں اس کی اطاعت کروں گا. میں کہا کرتا ہوں کہ ایک حدیث ہے کہ جب انسان کا آخری وقت آتا ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں اس کے پاس. وہ کہتے ہیں خدا نے تمہارا رزق اس دنیا میں محدود رکھا تھا, میں پوری دنیا میں گھوم آیا ہوں, تیرے نام کا رزق مجھے نہیں ملا ہے. دوسرا فرشتہ آتا ہے تیری سانسیں خدا نے محدود رکھی تھی, میں پوری دنیا دیکھ آیا ہوں, تیرے نام کی سانسیں مجھے نظر نہیں آتی ہیں, تیری موت کا وقت قریب آ گیا ہے, موت کے لیے تیار ہو جاؤ. جب یہ کہا جاتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے, اب جب معصوم کہتے ہیں کہ خدا نے جب یہ حکم دیا ہے میری اطاعت کرنا, میں چاہتا ہوں کہ یہ روح پھر اس کے بدن میں داخل کر دی جائے. مدت بھی بتلاتے ہیں اتنی مدت کے لیے یہ دنیا میں دوبارہ زندہ رہے گا. اس کا مطلب ہے کہ جب رزق بھی ختم ہو چکا ہو, سانسیں بھی ختم ہو جاتی ہیں, پھر ملتی نہیں ہے. یہ تب تک ہے جب تک مرضیہ اولی الامر نہیں ہو جاتی ہے. جب اولی الامر کی مرضی ہو جاتی ہے سانسیں بھی مہیا ہو جاتی ہیں, رزق بھی مہیا ہو جاتا ہے. خدا نے ایسی ہستیوں کو اولی الامر قرار دیا ہے. کس خاطر اولی الامر ہمارے لیے قرار دیے؟ تاکہ ہمیں خدا تک پہنچا سکے. اگر خود حاکم ظالم ہو, اس کو اولی الامر بنا دے خدا, وہ کیسے ہمیں خدا تک پہنچا سکتا ہے؟ کیسے ہم اس کے پیچھے چل کر کے صراط مستقیم پہ باقی رہ سکتے ہیں؟ کیا خدا ہم سے پوچھے گا نہیں کہ اس کے پیچھے کیوں چلے تھے؟ میں نے قرآن میں علامتیں نہیں بتلائی تھی, میں نے ذکر نہیں کیا تھا قرآن میں اس کی اطاعت کرنا جس کا کردار رسول جیسا ہو, جو قدم قدم پر رسول جیسا لگتا ہو, اس کی اطاعت کرنا. میں نے تمہیں قرآن میں نہیں کہا تھا. آپ کیا جواب دیں گے خدا بند عظیم کو؟ آپ نے اولی الامر کے لیے کیا فیصلہ کیا؟ خدا جو کہتا ہے ان کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کا کس لیے حکم دیتا ہے؟ اس لیے تاکہ خدا کی اطاعت ہو سکے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جو رسول کی اطاعت کرتا ہے صرف اس نے خدا کی اطاعت کی, صرف اس نے. جو رسول کی اطاعت کرتا ہے خدا کہتا ہے اسی طرح
جیسے میرے رسول کی اطاعت کرتے ہو ایسے ہی اولی الامر کی اطاعت کرو. اولی الامر کا فیصلہ کرنا پڑے گا. یہ اولی الامر کیسے ہونے چاہیے؟ کردار کے لحاظ سے. آپ صاحبان امر، قرآن کہہ رہا ہے یہ صاحبان امر. قرآن سے جا کے پوچھیں کہ تو صاحب امر کسے کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ امر کے مقابل میں خلق. الا لہ الخلق والامر. خداوند عظیم خلق بھی رکھتا ہے، امر بھی رکھتا ہے. اب قرآن کی زبان سے پوچھیں کہ قرآن کسے امر کہتا ہے. اب جب امر کا فیصلہ قرآن کی زبان سے ہو جائے گا اولی الامر کا پتہ چل جائے گا. جس میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے وہی اولی الامر بن سکتا ہے. معصومین کہتے ہیں کہ ہم اولی الامر ہیں. نحنو، ہم ہیں وہ جن کی اطاعت کا خداوند عظیم نے حکم دیا ہے. اور یہ اطاعت ہر چیز پہ خدا نے فرض کی ہے، صرف انسانوں پہ نہیں، صرف عقل رکھنے والوں پہ نہیں. نہ، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب ان کی اطاعت کرتا ہے. کافر آ جاتا ہے مولا علی کی خدمت میں، حضور دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. کہا یہودی ہے، یونان سے آیا، مجھے یقین نہیں ہے رسالت پہ. کہا نہیں، میرے نبی نے معجزوں کے ذریعے سے رسالت کو ثابت کیا تھا. کہا کیا معجزہ دکھایا آپ کے نبی نے؟ کہا کہ ایک دفعہ مشرکین جمع ہو کر کے آ گئے میرے نبی کے پاس. کہا کہ ہم آپ کو مان لیں گے رسول اگر آپ اس درخت کو کہیں کہ یہ چلتا ہوا آپ کے پاس آ جائے. نہج البلاغہ میں پورے خطبہ ہے جس میں مولا نے اس نہج البلاغہ کی میں اس معجزہ کی تفصیل ذکر کی ہے. حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے پاک پیغمبر نے درخت سے ارشاد فرمایا، درخت سے خطاب کیا، ایتھا الشجرہ ان کنت. تو صرف یہی جملہ لکھنا ذکر کرنا ہے، پورا معجزہ ذکر نہیں کرنا ہے چونکہ آپ سنتے رہتے ہیں. یہ جملہ جو حضرت نے ارشاد فرمایا، ایتھا الشجرہ ان کنت تؤمنین باللہ وانی رسول اللہ. اے درخت، دیکھیے آپ پیغمبر درخت کو خطاب کر رہے ہیں. اے درخت، اگر تو خدا کی وحدانیت پہ اور میری رسالت پہ ایمان رکھتا ہے تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنی جڑوں سے میر اکھڑ کے چلتا ہوا میرے پاس آ جاؤ. فانقلعی بعروقک وہاتی الیہ، جڑوں سے لوٹ اکھڑ کر کے میرے حضور میں آ جاؤ. درخت نے سنا. مولا ارشاد فرماتے ہیں زمین شک ہونا شروع ہو گئی. ایک آواز پیدا ہوئی دھمک کی جس میں درخت چلتا ہوا حضور کی خدمت میں حاضر ہو. اب یہ بتلائیے یہ کیا چیز تھی؟ درخت کے کان نہیں ہے، درخت میں قوہ سماعت نہیں ہے، درخت میں فہم اور عقل و شعور نہیں ہے. واضح ہے نباتات ہے، اس میں حرکت تو ہے، نمو رکھتا ہے، غذا وصول کرتا ہے، یہ کرتا ہے، لیکن اس میں عقل و شعور نہیں ہے، سننے کی طاقت نہیں ہے. پوری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں، ظالم سے ظالم، جابر سے جابر جمع ہو جائیں کسی درخت کے پاس، سب آ کر کے جس طرح کا حکم مرضی ہے اسے دے لیں اور اسے کہیں کہ تم اپنی جگہ چھوڑ دو، تھوڑا آگے چلے جاؤ، ہمارا راستہ خالی کر دو. یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ درخت چل پڑے یا ان کے امر کو سن کر کے ان کی بات کا جواب دے سکے. یہ ممکن نہیں ہے. یہاں پہ پیغمبر درخت کو خطاب فرما رہے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا ایتھا الشجرہ، جیسے کسی کو باقاعدہ طور پہ بلایا جاتا ہے، خطاب کیا جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں اے درخت اگر تو ایمان رکھتا ہے. یہ معرفت کی بات ہے کہ اگر معرفت پائی جاتی ہو تو درخت بھی پیغمبر کی بات قبول کر لیا کرتے ہیں. اگر معرفت پائی جاتی ہو تو درخت ہی کیوں نہ ہو، پیغمبر جب فرماتا ہے قبول کر لیتا ہے. پاک پیغمبر نے فرمایا، مولا فرماتے ہیں درخت چلتا ہوا آ گیا. مشرکین نے کہا ہم ایسے نہیں مانیں گے، آپ اس درخت کو کہیں دو نیم ہو جائے، دو حصے ہو جائیں، ایک حصہ کھڑا رہے دوسرا واپس چلا جائے. ارشاد فرمایا واپس چلا گیا. دوسرے کو کہا اس سے بھی کہیں واپس چلا، وہ بھی واپس چلا گیا. دونوں مل گئے، پھر بھی مشرکین نے مانا نہیں، کہا کہ یہ ساحر ہے جس کا جادو چلتا ہے. یہ اولی الامر ہے کہ اس زمین میں خداوند عظیم نے جو کچھ خلق کیا ہے وہ ان کے امر کو سنتا بھی ہے اور اس پہ عمل بھی کرتا ہے. یہ بیت المقدس ہے، جا کر کے دیکھیں وہ پتھر آج بھی موجود ہے.
آج اب اس کے نیچے دیواریں بنائی گئی ہیں، ورنہ وہ پتھر انسانی قد کے برابر بلندی پہ کھڑا ہوا ہے جہاں سے شب معراج پیغمبر کی پرواز شروع ہوئی تھی۔ جب حضور کی سواری وہاں سے اڑی فضا میں، وہ پتھر بھی زمین سے اٹھ کر کے بلند ہونا شروع ہوا۔ پاک پیغمبر نے توجہ فرمائی، ارشاد فرمایا کس مکانہ کا، اے پتھر اپنی جگہ پہ ٹھہر جاؤ۔ بے شک پتھر تھا جہاں پیغمبر نے فرمایا وہی ٹھہر گیا، آج تک وہی ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ کون سا حکم ہے جو خدا نے عطا کیا؟ اس کو خدا اولی الامر کہتا ہے۔ میں نے ان کو قوت عمل عطا کی ہے، یہ جس چیز کو حکم دے دیتے ہیں وہ چیز عمل کیا کرتی ہے، چاہے اس کا فہم و شعور ہو یا نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کے 7ویں اور 8ویں امام دربار میں حاضر ہوئے گئے، کوشش کی گئی جادو کرنے کی، ایک مرتبہ نظر فرمائی، وہ جو شیر کی تصویر تھی، ایک امام کے ساتھ تکیے کے اوپر شیر کی تصویر تھی، دوسرے امام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے پردے کے اوپر شیر کی تصویر تھی۔ ایک مرتبہ توجہ فرمائی اس شیر کی طرف، ارشاد فرماتے ہیں یا اسد اللہ خذ عدو اللہ، اے خدا کے شیر میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس عدو خدا کو پکڑ لو۔ وہ جو تصویر تھی وہ مجسم ہو جاتی ہے، جادوگر کو نگاہ لیا اور واپس تصویر بن جاتی ہے۔ نہیں پتہ چل سکا وہ جسم کہاں سے لیا اس شیر نے، نہیں پتہ چل سکا اس جادوگر کا جو جسم تھا وہ کہاں گیا۔ اس کو فلسفے کی زبان میں کہتے ہیں عرض۔ جوہر کے مقابل میں جو مادہ ہوتا ہے، جسم ہوتا ہے، اسے جوہر کہتے ہیں، اور جو جسم نہیں ہے، تصویر کی صورت میں ہے کسی چیز پہ، اس کو عرض کہتے ہیں۔ کوئی فلسفہ، کوئی دلیل اس کی تائید نہیں کر سکتا کہ ایسا ممکن ہے کہ ایک عرض جوہر بن جائے، جسم اختیار کرے، ایک جسم کو نگل جائے اور پھر دوبارہ عرض بن جائے، اور وہ جسم پتہ ہی نہ چلے کہ کہاں گیا تھا۔ کائنات کا کوئی علم، فلسفہ، منطق، حکمت اس کی کبھی بھی تائید نہیں کر سکتا ہے، لیکن خداوند عظیم جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے کائنات میں وہی ہوا کرتا ہے۔ اس کو کہا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ امر خدا ہے یہ، اس کائنات میں جس چیز کی مرضی کر لے وہ چیز اگر ہو جائے اس کو امر خدا کہا جاتا ہے۔ اسی واقعہ میں جب یہودی نے یہ دیکھا کہ یہ معجزہ آپ نے سنایا تو یہودی نے قبول نہ کیا، اس نے کہا کہ میں نے نہیں دیکھا ہے، یہ تو آپ فرما رہے ہیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا تو میں جو بیٹھا ہوں، تم نے جو پیغمبر سے طلب کرنا تھا مجھ سے پوچھ لو، جو کہو کہ میں پورا کر دوں۔ اس نے معجزہ طلب کیا، حضرت نے اس معجزے کو پورا کر دیا کہ یہ درخت ہے کھجور کا، اس سے آپ کہیں کہ یہ فضا میں بکھر جائے، جوہر تھا ختم ہو جائے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا درخت بکھر کے ذرے ذرے ہو کر کے غائب ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اب یہ درخت ویسے ہی واپس آ جائے جیسے پہلے تھا۔ اب حضرت نے ارشاد فرمایا میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کہہ دو، جیسا کہتے جاؤ گے ویسا ہوتا جائے گا۔ یہ امر خدا ہے۔ جو شخص ایسا ہو، جو ہستی ایسی ہو، اسے اولی امر ماننا، اس کی اطاعت آپ پہ واجب ہو جائے گی، اسی طرح جس طرح رسول کی اطاعت واجب ہے۔ انہوں نے اپنا کردار ثابت کیا اس کائنات میں، بارگاہ خدا کے لیے، رضائے خدا کے لیے کتنی زحمتیں کی لوگوں کے لیے تاکہ کردار نمونہ عمل بن سکے۔ پاک پیغمبر ایک دن ارشاد فرماتے ہیں بی بی عائشہ سے، سنا ہے فلاں نے ٹھنڈی جگہ پہ ایک گھر بنا لیا۔ کہا یا رسول اللہ آپ بھی بنا لیتے؟ کہا نہیں ہم نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ میرا جو فریضہ ہے وہ کم ترین زندگی گزارنا ہے۔ جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے مولا، ایک شخص نے حاضر ہو کے کہا یا امیر المؤمنین میرا بھائی سخت لباس پہننے لگ گیا ہے، مال صدقہ دے رہا ہے اور بالکل خشک زاہدانہ زندگی شروع کر دی، اس کو سمجھائیے۔ حضرت نے اسے بلایا، کہا تجھے کیا ہو گیا، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ کہا یا امیر المومنین آپ بھی تو اسی طرح سے ہیں، آپ کی زندگی بھی اسی طرح سے، سخت لباس پہنتے ہیں، خشک روٹی کھاتے ہیں، آپ بھی تو اسی طرح رہتے ہیں۔ کہا مجھ میں اور تجھ میں فرق ہے، مجھے ایسی زندگی گزارنی ہے
کہ اس مملکت کا غریب سے غریب آدمی بھی کہہ سکے کہ علی کی زندگی ظاہری طور پہ مجھ سے بھی کم تر ہے. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں سب سے کم تر ہوں. نہیں، جب علی کو دیکھے گا وہ یہ کہے گا کہ نہیں، پھر بھی بہتر ہے، میری زندگی پھر بھی بہتر ہے. علی جیسی ہستی اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ لباس دیکھیں تو ارشاد فرماتے ہیں صرف 2 لباس. جیسے کوفہ میں گئے تھے اپنی حکومت میں، ویسے ہی اس دنیا سے چلے گئے. ارشاد فرماتے ہیں میں نے دنیا میں مال دنیا سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. خود 40,000 دینار سالانہ کمائی کرتے تھے مولا امیر. یوں نہیں ہے کہ گھر میں مال نہیں تھا، نہ 40,000. عرب میں جو آج زراعت پائی جاتی ہے اس کے بانی علی ہے، جس کو باقاعدہ سائنسی بنیادوں پہ قائم کیا زراعت کو عرب میں، علی کی ہستی ہے. کنویں کھودے اپنے ہاتھ سے، ہزاروں غلام آزاد کیے اپنے مال سے، پھر بھی سالانہ آمدن 40,000 دینار تھے. لیکن اس مال میں سے کبھی کوئی مال واپس اپنے گھر نہیں لایا کرتے تھے. حتیٰ وہ جب کسی کو عطا کرنے کے لیے باغ بیچنا پڑا، سلمان سے کہا جاؤ باغ بیچو ہمارا، اس وقت ہمارے پاس 3 دن ہو گیا، گھر میں کھانے کا نہیں. یہ آ گیا ہے طلب کرنے والا جس کو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تیری مدد کریں گے، جاؤ ہمارا باغ بیچو. سلمان نے جا کر باغ بیچا. مولا تشریف لے گئے، اس کو 12,000 دیے جو اس سے وعدہ کیا تھا، 1,000 اضافی دیا، یہ تمہارا راستے کا خرچہ ہے. اس کے بعد مدینہ کے غریبوں نے جب سنا تو سب جوق در جوق آ رہے ہیں. جتنا مال تھا سب تقسیم ہو گیا. 3 دن سے اپنے گھر میں روٹی نہیں بنی تھی. واپس آئے، بی بی نے کہا کہ یا امیر المؤمنین سنا ہے ہمارا باغ بکا ہے. کہا بکا تھا. کہا تو کچھ نہیں لائے گھر میں. کہا نہیں، جب لینے والے مانگنے والے آ گئے، علی کسی کو خالی نہیں لوٹا سکتے، لہٰذا میں گھر خالی ہاتھ آیا ہوں. سب تقسیم کر دیا راہ خدا میں. رسول خدا تشریف لائے، 7 درہم دیے. کہا یا علی جاؤ بچوں کے لیے روٹی لے کر کے آؤ. امام حسن کو ساتھ لیا، باہر نکلے. جناب عمار کو دیکھ، مقداد کو دیکھا بری حالت میں. مقداد اس گرمی میں کیوں نکلے؟ کہا یا امیر المؤمنین 3 دن ہو گئے کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، مجبور ہو کر کے نکلا. کہا یہ 7 درہم تم لے جاؤ. امام حسن نے عرض کیا بابا ہم کیا کریں گے؟ کہاں بیٹا خدا، ہمارا خدا جو دیکھ رہا ہے. دیکھا تو ایک عربی آگے بڑھتا ہے، یا امیر المؤمنین یہ اونٹنی بیچنا چاہتا ہوں، خریدیں گے؟ کہا خریدوں گا. کتنے میں ہے؟ کہا 70. کہا میں بیچ کر کے اس کے پیسے تمہیں دوں گا. لے کر کے چلے 70 درہم میں. بازار میں ایک عرب آگے بڑھا. کہا یا امیر المؤمنین اونٹنی بیچیں گے؟ کہا بیچوں گا. کہا کتنے میں؟ کہا میں نے 70 میں خریدی ہے، تم جت. اس نے کہا یہ 400 درہم کی اونٹنی ہے، یہ 400 درہم لیجیے. اونٹنی میری ہوئی. وہ لے کر چلا گیا. واپس مولا امیر اس جگہ پہ آئے جہاں پہ اس عرب سے اونٹنی لی تھی. دیکھا کہ رسول خدا تشریف فرما ہے. کبھی بازار نہیں آیا کرتے تھے، لیکن اس دن وہاں پہ تشریف لائے ہیں. دیکھ کر کے مسکرائے، یا علی اس عرب کو ڈھونڈ رہے ہو جس نے اونٹنی دی تھی، یا علی وہ اونٹنی دینے والا جبرائیل تھا اور لینے والا میکائیل تھا. یہ زحمتیں اہل بیت پیغمبر نے کس لیے اٹھائیں؟ تاکہ اس امت کو خدا کے راستے پہ چلایا جا سکے. خود ارشاد فرماتے تھے یہ جو کربلا ہے نا، یہ عاشور، سید الشہداء آخر وقت تک پیغام دیتے رہے. حتیٰ آخری پیغام جب گلا کٹ چکا تھا، بیٹی اپنے باپ کے گلے پہ منہ رکھ کے جب بوسے لے رہی تھی، خود کہتی ہے میں نے بابا کو یہ کہتے ہوئے سنا. میرے بابا کے گلے سے آواز نکل رہی تھی، شیعتی ما ان شربت ما عذب فندبون. میرے شیعوں کو یہ پیغام دینا جب بھی پانی پینا حسین کو یاد کرنا. ما ان سمعتم بشہید او غریب فندبونی. جب کسی شہید کا ذکر ہو
حسین پہ رونا اس لیے کہ کوئی اتنا مظلوم نہیں مارا گیا جتنا حسین ذبح ہوا۔ آخری وقت میں جب جا رہے ہیں سکینہ آگے بڑھتی ہے، گھوڑے کو پکڑ لیا، جانے نہیں دیا۔ مولا نے ارشاد فرمایا سکینہ بیٹی کیا اپنے بابا کو جانے نہ دو؟ کہا بابا چلے جائیے گا۔ ایک مرتبہ زمین پہ تشریف لے، حسین گھوڑے سے اترے، کہا بابا زمین پہ بیٹھ جائیے۔ جب حسین زمین پہ بیٹھ گئے نا، ہاتھ باندھ کے عرض کرتی ہے بابا میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو بھی گیا ہے نا وہ واپس نہیں آیا ہے، بابا میں جانتی ہوں آپ بھی چلے جائیں گے، واپس نہیں آئیں گے، کوئی اس یتیم کو پیار نہیں کرے گا، بابا ایک مرتبہ مجھے گود میں بٹھا کر ویسے پیار تو کر دے جیسے یتیموں کو پیار کیا کرتے۔ اجرکم علی اللہ۔ ہر ایک پہ بڑا ظلم ہوا ہے، لیکن کربلا سے لے کر شام تک سکینہ پہ اتنے ظلم ہوئے ہیں، دل انسان کا پھٹ جاتا ہے جب ان ظلم کو یاد کرتا ہے۔ سب سے پہلے جب رخصت ہو رہی اپنے بابا کی لاش سے، لاش کو پیار کر رہی ہے، بوسے دے رہی اپنے بابا کو، ایک مرتبہ جب شمر کو دیکھا نا آگے بڑھ رہا ہے، اپنے بابا کی لاش کو چھوڑ دیا، ہاتھوں کو باندھ دیا، شمر مجھے تماچے نہ مارنا، میں اپنے بابا کو چھوڑ رہی ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ شام میں ایک جگہ قافلہ نے رات کو پڑاؤ کیا، تھوڑی دیر جب قافلہ آگے بڑھ گیا وہ نیزہ رک جاتا ہے جس پہ سر حسین، جب نیزہ رک گیا سپاہیوں نے نیزے کو کچھ نہیں کہا، کوڑے لے کر کے آئے سید الساجدین سے عرض کرنے لگے تیرے بابا کا نیزہ کیوں نہیں چلتا ہے؟ سید الساجدین آئے، پھپھی اماں محمل کو دیکھو، میرے بابا کا کوئی بچہ تو نہیں رہ گیا، وہ نیزہ نہیں چلتا ہے جس پہ بابا کا سر ہے۔ زینب نے جب اس محمل میں نظر کی جہاں پہ سکینہ تھی، سکینہ نظر نہیں آئی، بی بی نے اونٹ بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا، دوڑتی ہوئی زینب پہنچی وہاں پہ جہاں قافلہ نے پڑاؤ کیا تھا، دور سے نظر کی، ایک کالے برقعے والی بی بی بیٹھی ہے۔ جب زینب پہنچی نا اس بی بی کے پاس، دیکھا کہ بچی اس کی گود میں سو رہی ہے، آگے بڑھ کے کہا بی بی تم نے ہم مسافروں پہ احسان کیا، ہماری بچی کو اپنے گود میں لیا۔ بی بی نے رو کر کے کہا بیٹی زینب تو رونا نہیں، میں تیری ماں زہرا ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ یہی وہ بچی حسین کی جو سینہ حسین پہ سویا کرتی تھی، زندان شام میں اسے سونا پڑا۔ ایک شب زندان میں شور بپا ہو گیا گریا کا، یزید کے محل کے قریب تھا زندان، یزید بیدار ہوا، پوچھا کیوں بیویاں رو رہی ہیں، یہ قیدی کیوں رو رہی ہے؟ جب پتہ کیا گیا کہا یزید بچی ہے حسین کی جس نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے، گریا کر رہی ہے، اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے۔ یزید نے کہا کہ اس بچی کو اپنے بابا سے ملا دو۔ سر حسین بھیجا ہے جناب سکینہ کے پاس۔ جب سر حسین آیا نا، حسین نے کربلا میں زینب سے کہا تھا، جب آخری وقت رخصت ہونے کے لیے آئے تھے نا، پس خیمہ در خیمہ کے پیچھے سے آواز دی تھی میرا سلام ہو زینب آپ پہ۔ جب بی بی نے کہا تھا بھیا اندر تشریف لائیے، کہا نہیں بہن اب حسین اس قابل نہیں ہے کہ میں اندر آؤں، اس لیے کہ بچے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گے حسین، میری حالت ایسی ہے، میرا سر کٹ چکا ہے، سر زخمی ہے، ابرو پھٹ گئے ہیں، چہرہ زخمی ہے، خون بہ رہا ہے، بچے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ارے سر حسین جب سکینہ کے ہاتھوں میں آیا، ایک مرتبہ ہاتھوں میں لیا، بوسے دینا شروع کیے، اپنے مسائل بیان کرنا شروع کیے، بابا آپ کے قربان میں یتیم ہو گئی، مجھ پہ اتنا ظلم کیا گیا، میرا چہرہ کیا ہو گیا۔ آخری جملہ اجرکم علی اللہ۔ بی بی نے جب اپنے مصائب سنا لیے نا، بابا ہم پر بڑے ظلم ہو گئے، میری پھوپھیوں کو قیدی بنایا گیا، بابا ہمیں پیدل چلایا گیا، یہ کہتے
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا